السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول رشتہ دل کا، قسط نمبر 2۔ سر، کیا آپ کو نہیں لگتا آپ کو خود کرنل صاحب سے بات کرنی چاہیے اور بچے کو انہیں دے دینا چاہیے؟ کیپٹن سعد نے میجر راحل سے پوچھا، جو کہ اس مشن میں ان کے ساتھ تھے اور مشن کے مکمل ہونے پر الگ ہو رہے تھے۔ دونوں کو ہی اپنے نئے مشن کے آرڈر مل چکے تھے۔ میجر راحل کو آج ہی روانہ ہونا تھا، لیکن وہ 11 دن کے چھوٹے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے لہتے جگر کو اپنے باپ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، اور اب کیپٹن سعد، جنہوں نے آج اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں رپورٹنگ کرنی تھی، بچے کو لے کر اسلام آباد کرنل صاحب کے پاس جا رہے تھے۔ نہیں کیپٹن سعد، میں نہیں جا سکتا۔ مجھے آج ہر حال میں مشن کے لیے روانہ ہونا ہے، اور ویسے بھی اگر میں گیا تو بابا مجھے اور بچے دونوں کو گھر نہیں آنے دیں گے۔ وہ بہت ناراض ہیں مجھ سے، اور اگر مان بھی گئے تو میری شادی کرائے بغیر وہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے۔ میجر راحل نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ سر، یہ تو اچھی بات ہے، وہ آپ کی شادی کروا دیں گے۔ آپ کا بیٹا بہت چھوٹا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ کیپٹن سعد نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ نہیں کیپٹن، اب یہ ممکن نہیں میرے لیے۔ اس کی سگی ماں کے دھوکے نے میرا عورت ذات سے اعتبار ختم کر دیا ہے۔ میں آج بھی یہ سوچ کر کانپ جاتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک وقت پر نہ آتا تو کیا ہو جاتا۔ وہ عورت مجھے اس مشن سے دور رکھنے کی خاطر میرا بچہ اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے ٹھیک وقت پر سچائی پتہ چل گئی۔ اگر اس کی سگی ماں اس کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہے تو دوسری عورت سے تو بھلائی کی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ اور ویسے بھی کسی عورت کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے بچے کو پیار کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی خاطر دنیا سے لڑے۔ میں اب چاہ کر بھی کسی عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ سر، آپ اتنے نا امید نہ ہوں۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اب کی بار ایسا کچھ نہ ہو۔ نہیں کیپٹن، یہ سب کتابی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سر، اگر کرنل صاحب نے بچے کو رکھنے سے منع کر دیا تو؟ کیپٹن سعد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نو کیپٹن، وہ ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ یہ ان کا خون ہے، ان کے بیٹے کی اولاد۔ ان کی ناراضگی مجھ سے ہے، اس بچے سے نہیں۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، اور ادھر رینا کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ لیٹر بھی دے دیجیے گا۔ میجر کے ہاتھ سے لیٹر لے کر کیپٹن سعد نے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا اور بچے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ میجر راحل رضا نے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کچھ سیکنڈ کے لیے اسے سینے سے لگایا اور کیپٹن کی طرف بڑھا دیا۔ حریہ نے جیسے ہی اپنے چچا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی اور اسے یہاں سے دور جانے کا کہا۔ بھیا تھوڑا تیز چلاؤ نا۔ حریہ بار بار سر رکشے سے باہر نکال کر پیچھے مڑ کر موٹر سائیکل پر سوار اپنے چاچا کو دیکھتی اور پھر رکشے والے کو تیز چلانے کا بولتی۔ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا چاچا ابھی تک اس سے دور تھا، لیکن وہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ بی بی جی، آپ نے کدھر جانا ہے؟ رکشے والے نے سوال کیا، اور حریہ کے اپنے چادر ٹھیک کرتے ہاتھ ساکت ہو گئے، کیونکہ یہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کدھر جانا ہے۔ پہلے اس کا ارادہ بس اسٹینڈ کی طرف جانے کا تھا، لیکن اب وہ وہاں جانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے رکشے والے کو آس پاس بنے رہائشی ایریا کی طرف جانے کا کہا اور ایک گلی میں جا کر رکشے والے کو کرایہ دے کر اتر گئی۔ اب وہ مختلف گلیوں میں تیز تیز چل رہی تھی، تبھی اسے اگلی گلی سے موٹر سائیکل کی آواز آئی اور وہ ڈر کر ساتھ والے گھر میں داخل ہو گئی، جس کا بڑا سا گیٹ تھوڑا سا کھلا تھا۔ گیٹ کے باہر لگی نیم پلیٹ پر بڑے بڑے حروف میں کرنل احمد رضا لکھا ہوا تھا۔
موٹر سائیکل گزرنے کے بعد بھی وہ کچھ وقت تک کھڑی رہی۔ حوریہ نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسے کھلے دروازے پر فوجی یونیفارم پہنے ایک نوجوان کھڑا نظر آیا، جس نے کمبل میں لپٹا ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ حوریہ کو دیکھتے ہی اس نوجوان نے کہا، السلام علیکم، میرا نام کیپٹن سعد ہے، کیا کرنل صاحب گھر پر ہیں؟ کیپٹن کے سوال پر بے اختیار حوریہ کا سر انکار میں ہلا۔ گھبراہٹ کے مارے اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حوریہ کے جواب نے کیپٹن کو تھوڑا مایوس کیا، لیکن وہ پھر سے گویا ہوا۔ سمر تو ہوگا، اسے بلا دیجیے۔ اس بار حوریہ نے جان بوجھ کر سر نہ میں ہلایا اور کہا، اس وقت گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ پلیز شام کو آ جائیے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے جانے سے پہلے کوئی اس گھر سے باہر آئے اور وہ کسی مصیبت میں پھنسے۔ دیکھیں محترمہ، میں بہت جلدی میں ہوں اور دوبارہ نہیں آ سکتا۔ آپ پلیز ایک کام کیجیے، یہ میجر آہل کا بیٹا ہے، جب کرنل صاحب آئیں تو آپ اسے دے دیں، اور یہ لیٹر بھی میجر آہل نے کرنل صاحب کے لیے دیا ہے، آپ انہیں دے دیجیے گا۔ میں چلتا ہوں۔ اس کی ماں حوریہ نے اتنے چھوٹے بچے کو اکیلے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شی از نو مور، کیپٹن سعد نے مختصر جواب دیا اور دے کر جلدی سے بچہ اور خط حوریہ کو پکڑاتے گیٹ سے باہر ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ حوریہ سوچوں میں گری حیرانگی سے بچہ اور خط پکڑ کر کھڑی تھی۔ وہ بچہ لے کر نہ تو باہر جا سکتی تھی اور نہ ہی گھر کے اندر۔ ایک خیال اور تجسس کے تحت وہ خط کھول کر پڑھنے لگی، جس میں لکھا تھا، پیارے بابا جان، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں اور آپ کی ناراضگی بالکل بجا ہے۔ مجھے آپ کو بتائے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے میری غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور میں خود آ کر آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے 3 سال کے لیے ایک بہت ضروری مشن کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ کیپٹن سعد آپ کے لہتے جگر کے جگر کو لے کر آ رہا ہے۔ میری واپسی تک وہ آپ کے پاس رہے گا۔ اس کی ماں کے بارے میں مشن سے واپسی پر آپ سے بات کروں گا۔ زندگی نے موقع دیا تو آپ سے دوبارہ مشن کی واپسی پر ملاقات ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار، میجر آہل رضا۔ حوریہ نے جیسے ہی خط پڑھا، اسے حیرانگی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ کتنا خود غرض شخص ہے، 3 سال کے لیے جا رہا ہے اور اتنے چھوٹے بچے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ بیٹے کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اتنا چھوٹا بچہ 3 سال تک کیسے رہے گا بغیر ماں باپ کے؟ بے اختیار اس نے بچے کو پیار کیا اور اپنے سینے سے لگا کر تھپکنے لگی۔ اس وقت اسے بچے سے بے انتہا ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک وہیں گیٹ کے پاس کھڑی تھی کہ گھر سے ایک خوش شکل سا نوجوان باہر نکلا اور حوریہ کو دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ وہ کیپٹن سعد، یہ بچہ میجر آہل؟ حوریہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ نکل رہے تھے۔ حوریہ کی بات سن کر لڑکے نے مسکراتے ہوئے بیگ اٹھایا اور حوریہ کو ہاتھ سے گھر کے اندر چلنے کا اشارہ کیا اور خود ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا، بھابھی آئیے نا، آپ ادھر گیٹ کے پاس کیوں کھڑی ہیں؟ سوری، بھائی نے مجھے میسج کیا بھی تھا کہ کیپٹن سعد آئیں گے، مجھے دھیان ہی نہیں رہا۔ بائی دا وے میں سیم ہوں، آپ کا دیور۔ بھیا نے بتایا تو ہوگا میرے بارے میں۔ حوریہ تو لفظ بھابھی پر ہی اٹک گئی۔ وہ لڑکا اسے اس بچے کی ماں سمجھ رہا تھا، جو کہ اس دنیا میں ہی نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کی غلط فہمی کو کیسے دور کرے۔ اس کی بات پر وہ بس مسکرا سکی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اسے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر کے شخص نظر آئے، جو شکل سے کافی معتبر اور باروب نظر آئے۔ دیکھنے میں وہ لڑکے کی طرح ہی کافی خوش شکل تھے اور وہ یقیناً کرنل صاحب تھے، کرنل احمد رضا۔
سیم کے ساتھ ایک کم عمر سی مگر بہت خوبصورت لڑکی کو بچہ اٹھائے دیکھ کافی حیران ہوئے اور سیم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بابا یہ بابی ہیں، کیپٹن سعد کے ساتھ آئی ہیں۔ حریہ کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ کرنل صاحب کے اسے دیکھنے پر اس نے نہایت دھیمی آواز میں سلام کیا، جس کا انہوں نے سر بلا کر جواب دیا۔ تبھی حریہ ہمت کر کے ان کے پاس گئی اور ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیٹر آپ۔ کرنل صاحب نے ہاتھ پکڑتے ہوئے حریہ کو بیٹھنے کا کہا اور لیٹر کھول کر پڑھنے لگے۔ بابی کیا میں اسے اٹھا سکتا ہوں؟ سیم کے پوچھنے پر حریہ نے مسکراتے ہوئے بچے کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ دیکھیں بابا یہ کتنا پیارا ہے اور چھوٹا بھی، اور بالکل بابی کے جیسا ہے، ان کی کاربن کاپی ہے۔ سیم کی بات سن کر کرنل صاحب مسکرانے لگے اور جھک کر بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بچے کو سیم کی گود سے لے کر اپنی گود میں منتقل کرتے ہوئے حریہ سے پوچھا، بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ حریہ، یک لفظی جواب آیا۔ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اور اب کی بار حریہ جواب نہ دے سکی کیونکہ اسے نام پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ تبھی کرنل صاحب کو اپنی طرف منتظر نظروں سے دیکھتے پا کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے۔ حریہ نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا کیونکہ زبان تو اب ایک بھی لفظ ادا کرنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ سیم نے آ کر حریہ کی مشکل آسان کی۔ بابی یہ لے پانی پئیں۔ سیم نے پانی کا گلاس حریہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے اس نے شکریہ کہہ کر پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ پینے لگی۔ پانی پینے کے ساتھ ساتھ وہ گھر کو بھی دیکھ رہی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ ہر چیز بہت اعلیٰ تھی جو کہ گھر والوں کی شان و شوکت اور اعلیٰ ذوق کا ثبوت تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آگے جاننے کے لیے دیکھیں اگلا پارٹ۔ اللہ حافظ۔